کے لبوں پر سورہ بقرہ کی یہ آیت تھی، اللہ اکبر، ربنا افرغ علینا صبرا۔ صبر۔ اس وقت میں سڑک پہ بیٹھا ہوا ہوں، کیمپ ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے، میرے ساتھ برادران بھی ہیں دوسرے، یہ امدادی کیمپ جو ہم نے لگایا ہوا ہے، یہاں سبحان اللہ، مسلسل بچے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں اور اپنی بالیاں اور اپنی چوڑیاں تک دے کے جاتی ہیں۔ ہم جب جمعہ پڑھا رہے تھے رہبر اور بم بلاسٹ ہوا تھا نماز جمعہ میں تہران میں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مسلم فرنٹ کے توسط سے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ دین اور سیاست کے امتزاج کے اعتدال کو مجسم تصویر دی جاتی ہے۔ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے تشکر کا مقام ہے۔ آغا، آپ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکہ یہ مذاکرات کر پائے گا؟ من عند اللہ العزیز الحکیم۔ بات یہ ہے برادران عزیز کہ سب سے پہلے تو میں ایک افسوس کا اظہار کر رہا ہوں، اپنی حسرت کا، کہ آپ لوگ وہاں ہیں، کاش کہ میں آپ کے درمیان ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا۔ خداوند مطالعہ آپ کو کیونکہ سلامت 8 رکھے۔ سال کی جنگ میں 8 سال کی جنگ میں وہیں تھا، تو بس میرا دل، جسم یہاں پر ہے لیکن دل اور روح جو ہے وہ اس وقت بھٹک رہی ہے اللہ آپ کو سلامت ایران رکھے۔ کی گلیوں میں، خاص طور پہ قم کی گلیوں میں۔ اور دوسری بات ہے کہ جو آپ نے مذاکرات کا پوچھا ہے، دیکھیں ہمیں تو کبھی بھی بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ ہم 47 سال کے انقلاب کے پہلے دن سے عینی شاہد ہیں، اور سینکڑوں سازشوں کو ہوتے ہوئے اور سینکڑوں سازشوں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے۔ جی، اسی طرح کا وقت یا اس سے بھی زیادہ سخت وقت ہم دیکھ چکے ہیں ابتدائی انقلاب میں، اور ہمیں ایک یقین کامل ہمارا امام راحل ہمیں دے کر گیا ہے کہ بات وہی ہے کہ یہ کچھ بھی کر لے، کچھ کسی انتہا پر پہنچ جائے، لیکن بہرحال خدا ہے، امام زمانہ ہے۔ ان پر ہمیں نہ مذاکرات میں بھروسہ ہے نہ کچھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اسلامی نے ایک آخری بار حجت تمام کی ہے، یعنی موقع دیا ہے تاکہ دنیا یہ نہیں کہہ سکے کہ ایران جنگجو قوم ہے یا ایرانی جنگ چاہتے ہیں۔ انہیں بھی معلوم ہے، ہمارے مذاکرات کرنے والے دوستوں کو بھی معلوم، یعنی ان کو بھی معلوم ہے، جنہیں میں کچھ ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، یہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کتنا بڑا۔ ایسے تو شیطان بزرگ نہیں کہا تھا نا امام خمینی نے، وہ شیطان بزرگ ہے، اور اس وقت وہ دجال کی صورت میں اس سسٹم پہ پوری دنیا میں منمانی کرتا پھر رہا ہے۔ لہذا سب جانتے ہیں کہ کیا امریکہ ہے اور کیا اسرائیل ہے۔ ممکن ہے کہ وہ وقت گین کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو کسی قسم کا بھروسہ ان پہ میں جانتا ہوں کہ نہ جمہوری اسلامی کو ہے نہ ہمیں ہے۔ جو بھی باشعور انسان ہے ان کو ان کی کسی بات پر یقین نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اسلامی نے بہترین قدم اٹھایا ہے اور ایک حجت تمام کی ہے۔ ہم لوگ تو اس عقیدے کے لوگ ہیں کہ ہمیں آخری سانس تک لڑنا ہے، آخری نفس تک، آخری نفس استادین، اور ہم کھڑے ہیں۔ اس وقت میں سڑک پہ بیٹھا ہوا ہوں، کیمپ ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے، میرے ساتھ برادران بھی ہیں دوسرے، یہ امدادی کیمپ جو ہم نے لگائے ہوا ہے، یہاں مسلسل بچے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں اور اپنی بالیاں اور اپنی چوڑیاں تک دے کے جاتی ہیں ہم کو۔ سبحان اللہ۔ اسی منظر کو ہم آپ کے آنے سے پہلے بیان کر رہے تھے۔ جی بس صاحب یہ ہے کہ آپ کے لیے دعائیں ہیں، آپ ہمارے لیے دعا رکھیں۔ ہم تو ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آخری سانس تک ہمیں ثابت قدم رکھے۔ ساری دنیا پیچھے ہٹ سکتی ہے، لیکن الحمدللہ رہبر کے فالوورز، امام کے فالوورز کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جن کی روح میں انقلاب اٹھا ہوا ہے نا، پوری دنیا بھی ان کے مقابلے پر آ جائے تو آپ یقین رکھیں اس بات کا، دنیا میں جہاں کہیں ایک بھی باقی رہے گا رہبر کا فالوور، ایک بھی، وہ مقابلے میں رہے گا، وہ میدان میں رہے گا، وہ کبھی میدان نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے یہ سیکھا ہے 47 سال میں اس انقلاب سے۔ آغا، آپ ماشاءاللہ سے بزرگ عالم دین، آپ کی ایک زندگی گزر گئی، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا آپ دفاع مقدس کے اندر خود محاذ پہ موجود تھے، اور پھر پاکستان کے اندر آپ کی ایک انقلابی زندگی، ہم نے خود طالب علم بننے سے پہلے، طالب علم بننے کے بعد آپ سے اور قبلہ راجہ ناصر صاحب سے یہ انقلاب، ولایت فقیہ، اور یہ دشمن کے خلاف کھڑا ہونا، استقامت، اور پھر بالخصوص امام خمینی اور رہبر کا مکتب اور محبت ہم نے آپ اساتذہ سے سیکھی۔ تو آج چہلم کا دن ہے، رہبر عظیم الشان کی زندگی، شجاعت، استقامت اور شہادت کے حوالے سے اگر چند جملے آپ ارشاد فرمائیں۔ برادران، میں جن واقعات کا عینی شاہد ہوں وہ آپ کے سامنے 2-3 بیان کرنا چاہوں گا رہبر کے حوالے سے۔ دیکھیں، رہبر کی شان تو مجھ جیسا ناچیز طالب علم نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو میں عینی شاہد ہوں، 2 مواقع کا میں شاہد ہوں۔ ایک، جب جمعہ پڑھا رہے تھے رہبر اور بم بلاسٹ ہوا تھا نماز جمعہ میں تہران میں، اس وقت کا میں شاہد ہوں کہ رہبر نیچے جھکے تھے اور چند سیکنڈ کے بعد کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ اس بلاسٹ میں کوئی 60-70 مومنین نمازی شہید ہوئے تھے۔
اور 150-200 زخمی ہوئے تھے، لیکن نماز جمعہ ڈسٹرب نہیں ہونے دی تھی رہبر نے، اور وہیں سے 1 منٹ یا 1.5 منٹ کے وقفے کے بعد خطبہ شروع ہو گیا تھا. اس جگہ کو کارڈن آف کیا گیا تھا، زخمیوں کو اٹھایا گیا، شہداء کے لاشوں کو، ٹکڑوں کو اٹھایا گیا تھا، اور نماز اسی طرح جاری تھی، اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا واقعے کو. دوسرا واقعہ جس پہ میں نماز میں موجود تھا، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ صدام نے اعلان کیا تھا کہ میں جمعے کی نماز پہ بمباری کروں گا، یعنی میزائل ماروں گا، میزائل اٹیک کروں گا. اور وہ زمانہ تھا کہ جب ایران کے پاس، جس کو کہنا چاہیے کہ ایئر اینٹی کرافٹ کی گولیاں تک بھی کم پڑ گئی تھی، پیٹریوٹ بھی کم پڑے ہوئے تھے. جب اس نے یہ اعلان کیا تھا تو یقین جانیے کہ ہم لوگ قم سے جمعرات کی رات کو نکلے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، کہ ہمارے اور بھی ساتھی تھے قم سے، سارے پاکستانی، ہم چلے تھے کہ ہم جمعہ تہران میں پڑھیں گے. اس عالم یہ تھا کہ ہم تو چلو بس میں بیٹھ گئے تھے، جگہ مل گئی تھی، لوگوں نے پیدل جانا شروع کیا تھا قم سے تہران تک. اور اس دن بھی نماز کی امامت کر رہے تھے رہبر شہید، رہبر معظم، ہمارے رہبر عظیم الشان اقتدا کر رہے تھے. اور میں آج تک دعائے قنوت میں جو دعا پڑھتا ہوں، رہبر کی تعلیم ہے مجھے، کیونکہ جس وقت وہ قنوت میں پہنچے ہیں پہلی رکعت کے، تو میزائل آنے شروع ہوئے، اور رہبر کے لبوں پر سورہ بقرہ کی یہ آیت تھی، اللہ اکبر، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اس دعا کو وہ پڑھ رہے تھے اور میزائل برس رہے تھے. اور اس نماز جیسی میں نے نماز نہیں دیکھی. ہر جمعے تو 30-40 لاکھ ہوتے تھے. میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس دن کی نماز 80 لاکھ سے کوئی 1 کروڑ آدمی پڑھ رہا تھا. اور یہ اللہ نے شاید فرشتوں کو معین کیا تھا کہ ایک بھی میزائل نماز پر نہیں گرا. اور وہ اس دن کے بعد سے آج تک میری عادت ہے، لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی 5 نمازوں میں سے 3 نمازوں میں یہ اسی آیت کی دعائے قنوت میں تلاوت کرتا ہوں. یہ میں نے رہبر سے سیکھی. خداوند متعال آپ کو سلامت 3-4 بار رکھے. رہبر کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا. اللہ آپ کو سلامت رکھے آگا. خداوند متعال آپ کو صبر دے اور ہم سب کو صبر دے. یہ جدائی واقعا مشکل ہے. ایک سوال آخری، میرے خیال میں آپ کیمپ میں زیادہ زحمت نہیں دیں گے آپ کو. یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے مذاکرات کی ثالثی کر رہا ہے، تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس ثالثی کو قبول کر سکے؟ دیکھیں، اس پوزیشن میں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ پاکستان بیچ میں آیا ہے، الحمدللہ یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ اس وقت تک کوشش کر رہے ہیں. اب صبح کیا ہونا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں. میں نے بتا دیا کہ ایک طرف شیطان بزرگ ہے، ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی اس کی مذاکرات کی ٹیبل سے یہ مذاکرات ہو رہے تھے عمان میں، اور انہوں نے اٹیک کیا تھا. تو ان کے دماغوں میں کیا شیطانی چالیں چل رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے بارے میں تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ حجت تمام ہو رہی ہے. اگر کوئی اچھی صورتحال نکلتی ہے تو دنیا کے سامنے آ جائے گی. لیکن اسرائیل کے موجود ہوتے ہوئے، یہ اسرائیل ایسا ناسور ہے کہ اس کی موجودگی میں دنیا میں آپ بھول جائیں کہ کبھی امن ہوگا. یہ کہیں امن نہیں ہونے دے گا. خاص طور پہ اسلامی ممالک میں بھول جائیں لوگ کہ امن ہوگا جب تک اسرائیل کا نجس وجود موجود ہے. کیونکہ اس کے فیور میں نہ مذاکرات ہے نہ امن ہے. آپ نے دیکھا کہ کل یہ معاہدہ جو بھی ظاہری طور پہ ہوا سیز فائر کا، اس نے لبنان پہ کیا قیامت ڈھائی ہے کل اور آج صبح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی موجودگی میں مجھے تو کسی قسم کی بہتری کے آثار نظر نہیں آتے. بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید آج رات یا کل ہی صورتحال کچھ اور بھی چینج ہو سکتی ہے. ہم تو ذہنی طور پہ تیار رہتے ہیں ہر چیز کے لیے. اللہ کرے کہ بہتر ہو، اللہ کرے بہتر ہو. لیکن بہرحال میں نے آپ کو اصل پرابلم بتا دی کہ اصل پرابلم جو ہے وہ اسرائیل کا وجود ہے. جب تک اسرائیل ہے آپ امن و امان کو بھول جائیے. دنیا میں کہیں بھی امن و امان نہیں رہے گا اس کے وجود کی وجہ سے. بہت شکریہ. آپ بالکل آخر میں مختصر، آپ شاید رہبر کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے، وہ تھوڑا سا اگر ہمیں بتا دیں. میں عرض کرتا ہوں کہ ویسے زیارت تو ہم نے بہت بار کی، لیکن ایک بار ہمیں شرف حاصل ہوا تھا جب رئیس جمہور تھے، تو میں اور میرے کچھ ساتھی گئے تھے اور ہمیں خصوصی ملاقات کا وقت ملا تھا. بس میں اب صاف صاف بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو نہیں یاد رہبر نے کیا کہا. ہم تو رہبر کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے میرے آنسو نکل آئے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں رہبر کی شہادت پہ نہیں رویا ہوں اور اب تک بھی ان کی شہادت پہ نہیں رویا. میں نے اپنے سے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس وقت یہ سارے آنسو بہاؤں گا، جمع کر کے رکھوں گا جب رہبر کا انتقام ہو جائے گا، جب رہبر کے اصلی قاتل اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور یا پھر میری ایک حسرت ہے، بہت گناہگار ہوں، لیکن بہرحال انسان ہوں، حسرت تو کر سکتا ہوں. ایک حسرت ہے کہ یہ آنسو جمع کر کے رکھوں گا
اور اپنے انشاءاللہ امام کے قدموں میں بقوں گا. انشاءاللہ یہ انشاءاللہ حسرت ہے. بہرحال خداوند ہم متعال گناہگار آپ ہیں، کو لیکن طول حسرت عمر تو عطا کر سکتے ہیں، فرمائے. آرزو تو کر سکتے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. آپ کی میں ایک ضرورت ہے سوال اس آپ کی ملت کو. اجازت سے آغا سے پوچھ لوں. جی جی. پہلے سلام عرض کرتا ہوں آغا کی خدمت میں. اور جب آپ اس لائیو ٹرانسمیشن میں تشریف لائے تو ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ پاکستان میں مومنین رہبر معظم کا 40واں منانا چاہ رہے ہیں. آپ کیا آئیڈیا دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے رہبر معظم کی یاد کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کون سی وہ محفلیں یا پروگرام کس طریقے سے منعقد کر سکتے ہیں کہ اس معرکہ حق و باطل میں ایک معنوی تحفہ جو ہے وہ ملت ایران کے لیے بھیج سکیں، جیسے دعائیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ ملت شریف پاکستان کو کیا پیغام دیں گے؟ میرے عزیز، ہم تو وہیں سے سیکھتے ہیں، آج بھی سیکھ رہے ہیں. پاکستان کی صورتحال تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہر شہر میں مراسم شروع ہو چکے ہیں، کل سے شروع ہو جائیں گے، اور پھر نیکسٹ ویک میں جو ہے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات بھی ہیں. تو محور یہی ہے کہ رہبر جو سکھا کر گیا ہے، وہ رہبر نے، آپ نے دیکھا کہ شہادت کو کس طرح سے گلے لگایا ہے. یہ کوئی اچانک ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی کہ کسی نے آ کے راستے میں مار دیا یا اچانک کوئی بم بلاسٹ ہوا. رہبر کو معلوم تھا، رہبر انتظار کر رہے تھے اپنی شہادت کا، اور وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ رہبر کے بچوں تک نے اس شہادت کو قبول کیا، کسی نے اپنی قوم کو چھوڑ کر جانا قبول نہیں کیا. یہی محور ہونا چاہیے، ایران ہو یا پاکستان ہو یا عراق ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی یاد منائی جا رہی ہے. رہبر کے اس آخری سبق میں پوری 86 سال کی زندگی کا نچوڑ ہے کہ آخری سانس تک ڈٹے رہو، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے، الا ان نصر اللہ قریب. آگاہ رہو کہ اللہ کی نصرت قریب آنے والی. انتظار کرو اس وقت کا، کیونکہ یہ امتحانات کا ایک سمندر ہے، آگ اور خون کا سمندر ہے، جس سے بالآخر مومنین کو نکلنا ہے، پوری دنیا کو نکلنا ہے، اور سرخرو ہو کر نکلنا ہے. اس پورے 40ویں کا 40 کا محور یہ ہونا چاہیے کہ ثبات قدم، ثبات قدم. ڈٹے رہو ان شیطانوں کے مقابلے میں. اللہ کی مدد آئے گی، اس کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. آپ علماء کے سامنے مجھے آیت کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہوگا مومنین کے ساتھ انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا جان، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آغا. انشاءاللہ سلامت. سلامت.